اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انتہائی معزز ذمہ داران، مشفق و قابل احترام مہمان خصوصی اور دیگر عزیز شرکاء، آپ سب کو تہہ دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و سامعات، وقت اور حالات اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند اپنی منصبی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اپنا مرتبہ مقام یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف مہمات اور اجتماعات منعقد کرتی رہتی ہے تاکہ غفلت کے دلدل میں نہ پھنسنے پائیں۔ جیسے کہ قرآن میں ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے تعدد ازواج کی حکمتیں، اگرچہ یہ ایک انتہائی حساس اور موضوع ہے، لیکن بہرحال شریعت کے احکام میں سے ہی ہے، جس کا جاننا اور ماننا اور سمجھنا و تسلم تسلیمہ کا تقاضا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے جو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اپنوں اور غیروں کے ساتھ مساویانہ سلوک کی تاکید کرتا ہے اور کسی بھی انسان پر ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اسلام کا اہم نظام ازدواج ہے جو نہایت ہی پاکیزہ ہے، جس کا مقصد عزت نفس کی حفاظت، نسل انسانی کی بقا اور معاشرتی فضا کو پراگندگی سے بچانا ہے۔ دیگر مذاہب میں جو نظام ازدواج رائج ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، جبکہ مذہب اسلام نے اس اہم نظام کو چند اصولوں کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے تاکہ کسی پر کسی کی زیادتی نہ ہونے پائے، جن میں طرفین کی رضامندی، لڑکیوں کی جانب سے ولیوں کی اجازت، بیوی کے نان و نفقہ اور سکنہ کی شرط اہم ہے۔ نیز معاشرتی و ازدواجی ہم آہنگی پیدا کرنے کے مقصد سے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی کما حقوق پاسداری کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ازدواجی نظام کی ایک شاخ تعدد ازواج بھی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، نکاح انسان کی ضرورت ہے، اس سے چین و سکون، عفت و پاک دامنی اور عز و شرف کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تجرد دراصل بے کیفی و بے اطمینانی کی حالت ہے۔ جن گروہ نے روحانیت کا تجربہ کیا ہے وہ انگنت برائیوں سے دوچار ہوئے، نیز خاندانی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ نکاح کی افادیت مسلم ہے۔ اسلامی شریعت نے اسے انتہائی آسان و سادہ رکھا اور مادی و معنوی اعتبار سے اس رشتے کو نبھانے کی ترغیب دی۔ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص خانگی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ایک سے زائد ازواج کے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت اور خواہش پاتا ہے تو اس سلسلے میں اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے۔ پہلے ہم تعدد ازواج کو تاریخ کے آئینے میں ایک نظر دیکھتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے اب آ رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر قوم میں مردوں نے ایک سے زائد عورتوں کو اپنی رفیقہ حیات بنایا ہے، اس لیے کہ کثرت ازواج کا ہونا ایک معاشرتی، اجتماعی اور سیاسی ضرورت تھی۔ بہرحال خواتین حیض و نفاس کے ایام سے گزرتی ہیں جن میں مردوں کے لیے قربت کی ممانعت ہے۔ حادثات، جنگ و جدال اور طلاق کی بنیاد پر مردوں سے عورتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اس لیے تعدد ازدواج کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کے بانجھ پن اولاد کی نعمت سے محرومی کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایک مرد کا کسی خاتون کی دینداری، اخلاق یا حسن سے متاثر ہو سکتا ہے اور جائز صورت نکاح ہے، بصورت دیگر وہ حرام کاری پر مجبور ہوگا۔ رشتہ کے توسط سے دشمنوں کے دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی 3، یعقوب علیہ السلام کی 4، موسیٰ علیہ السلام کی 4، داؤد علیہ السلام کی 9 اور سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں۔ اسلام کی آمد سے قبل زمانۂ جاہلیت میں بھی ایک سے زائد شادی کا رواج تھا۔ اسلام نے آ کر اس کی حد بندی کی اور اسے عدل و انصاف کی بنیادوں پر مضبوط و مستحکم بنایا اور معاشرے کی اس ناگزیر ضرورت پر خصوصی توجہ دی۔ تعدد اور ازواج اور اسلام کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے رحمت کا پیمبر ہے۔ اس کے اندر انسانی جذبات اور ان کی فطری تقاضوں کا مکمل حل موجود ہے۔ تعدد ازواج کو شریعت اسلامیہ نے جائز رکھا ہے اور برکت و نعمت، سکون و اطمینان کا سبب بنایا ہے، بشرط یہ کہ عدل و انصاف کیا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ لَا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف قائم نہ رکھ سکو گے تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4 سے، لیکن اگر تمہیں ناانصافی کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف جھک کر ناانصافی کرنے سے بچ جاؤ۔ آیت بالا میں تعدد ازواج کو عدل و انصاف کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا ہے۔ ہر بیوی کے لیے علیحدہ مکان عرف عام کے مطابق حسب حاجت و ضرورت فراہم کرنا چاہیے۔ نان و نفقہ، لباس و پوشاک اور دیگر گھریلو و ذاتی ضرورت کے ساز و سامان مہیا ہوں۔ باری کی ہر طرح کی بھید بھاؤ سے کلی اجتناب کیا جائے، ایسا کرنے سے اخروی سعادت کے ساتھ دنیاوی سعادت کے مستحق قرار پائیں گے۔ تعدد ازواج کو مصیبت سمجھنے کے بجائے اصحاب حاجت و ضرورت اسے ایک شرعی گنجائش کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہندوستان کے اندر پائے جانے والے عمومی رجحانات کے مطابق کوئی شخص دوسری بیوی سے کلی وابستگی اور پہلی کو الگ تھلگ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، اس کے بچوں کو معلق چھوڑ دیتا ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری حق زوجیت کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو یاد رہے کہ اللہ حساب لے گا۔ اگر ازواج کے مابین عدل و انصاف نہیں کیا گیا، ایک کی طرف کلی میلان اور دوسرے سے مکمل یا نیم بائیکاٹ کیا گیا، تو دنیا میں زحمت کے ساتھ آخرت میں وہ اپنے جسم کے نصف حصے سے مفلوج ہو کر اٹھایا جائے گا۔ جو علامات ہوگی یہ شخص اپنی بیویوں کے مابین منصف نہیں تھا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہلو، ہاں ذرا بیچ میں فون آ رہا ہے لوگوں کا کہ ہم کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہ مجھے کٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا سچا مذہب ہے۔ اس رب کی ایک صفت حکیم ہے، اس کے احکام و فرامین حکمت و دانائی کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ناقص عقل اور ناعاقبت اندیشی کی بنیاد پر اس کی یافت نہ کر سکیں، البتہ غور و فکر کی چند حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی بیوی کی درازی عمر کی بنیاد پر خاوند کو اپنی عفت و پاکدامنی کے لیے خطرہ لاحق ہونے لگتا ہے۔ اگر منکوحہ کو طلاق دے تو اولاد سے جدائی بھی ہوگی اور زوجین کے مابین جو محبت کا اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے وہ علیحدگی سے روک دیتا ہے، لہٰذا اس کا بہتر حل پہلی کے ساتھ دوسری رفیق حیات ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ تعدد ازواج دعوتی، رفاہی اور سماجی خدمات کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے رشتہ داری اور ارتباط کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور یہ نسب کا قرین ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتہ داروں والا کر دیا۔ انسان کئی خاندانوں سے مربوط ہوگا تو صلہ رحمی ضروری قرار پائے گا، جو سراپا خیر ہی خیر کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ایک سے زائد خواتین کا تحفظ اجر کا باعث ہے، خاص طور پر اگر بیوگان کو اپنی زوجیت میں رکھ کر یہ کار خیر انجام دیا جائے۔ چوتھی حکمت سامنے یہ آتی ہے کہ شادی کے بعد کبھی عورت کے بانجھ پن کا پتہ چلتا ہے جو اولاد کی نعمت سے مانع ہے، اس کا حل دوسری رفیق حیات ہے۔ اور ایک حکمت یہ سامنے آتی ہے کبھی انسان دعوتی، تجارتی یا دیگر مقاصد کے تحت کثرت اسفار پر مجبور ہوتا ہے اور حالت سفر میں بیوی کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ فتنوں کے دور میں مسافروں کے لیے غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، ایسے میں دوسری بیوی کی گنجائش مناسب ہے۔
اگر اور ایک حکمت، مزید حکمت یہ ہے کہ اگر خاوند علم شریعت کا واقف کار ہے اور اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو رشتہ نکاح کے نتیجے میں بہت ساری اولادوں کی دینی ماحول میں تربیت، تعلیم و تربیت کا صحیح بندوبست کرے گا، جس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ لیکن ہندوستانی معاشرے میں تعدد ازواج کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ عورت کی طبیعت و مزاج میں اپنے شریک محبت کے ساتھ کسی اور کی شرکت کو ناپسند کرنا ہے، اس لیے یہاں تعدد ازواج کی صورت مسکینوں کی جھگڑے عام ہیں۔ شوہر کی جانب سے ناانصافی بھی تعدد ازواج کے لیے ماحول کو ناسازگار بناتی ہے۔ بعض خواتین فہم و فراست کی کمی اور دین سے دوری کے نتیجے میں تعدد ازواج کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ وہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے لیے ماحول سازگار کریں، اس کی حکمتوں سے لوگوں کو روشناس کرائیں تاکہ اس کے ذریعے یتیموں، بیواؤں اور مطلقہ خواتین کی دستگیری ہو سکے۔ ان کے ساتھ دست تعاون دراز کر کے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کریں اور دنیاوی و اخروی سعادت سے مالا مال ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعدد ازواج کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ آپ نے 25 سالہ زندگی انتہائی تجرد اور پاک دامنی کے عالم میں گزاری۔ آپ کی امانت، دیانت اور شرافت سے متاثر ہو کر ایک بیوہ خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام میں نکاح دیا تو ان سے نکاح کیا اور اپنا پورا دور شباب گزارا۔ اس کے بعد بحکم الہی اپنی عمر کے آخری مرحلے میں تعلیمی، تشریعی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کے پیش نظر متعدد شادیاں کیں۔ ان میں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی حیات مبارکہ میں داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں اور بقیہ 9 آپ کی وفات کے بعد بھی باقید حیات رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں سن کہولت میں ہوئیں جبکہ انسانی اعضاء و جوارح کمزور ہوتے ہیں۔ اس تفصیل سے دشمنان اسلام کی تعدد ازواج سے متعلق اعتراضات کی قلعی کھل جاتی ہے۔ جوانی کی مدت آپ نے نہایت پاک دامنی اور کمال تقوی سے گزاری ہے، جس کی شہادت اغیار نے بھی دی ہے۔ اس رشتہ ازدواج کے سبب متعدد قبائل حلقہ بگوش اسلام ہوئے، صدیوں کی عداوتیں کافور ہوئیں، انگنت رسوم و رواج کا خاتمہ ہوا اور امت کے نصف حصے کے لیے خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کے لیے عموماً معلمہ، مربیہ اور خواتین تیار کرنے کا راستہ ہموار ہوا اور اسلام کے جانثار تیار ہوئے۔ معزز سامعات، یہ تو تھی ہماری علمی اور تحقیقی گفتگو شریعت کی روشنی میں۔ اب ذرا ہم صرف طائرانہ ہی نہیں بلکہ ایک عقابی نظر ہمارے ہندوستانی معاشرتی نظام پر ڈالتے ہیں۔ ہندوانہ رواج اتنا حاوی ہے کہ اس اسلامی اصول کو خود مسلمان ظلم و زیادتی سمجھتے ہیں، خاص طور سے خواتین ایک عجوبہ بنا لیتی ہیں۔ پہلے تو بہت کم ہی ایسا ہے کہ کسی حکمت کے تحت کوئی دوسرا یا تیسرا نکاح کرے، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو دوسرا تیسرا نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر ضد، اناد، دشمنی میں ہی کیا جاتا ہے، جھگڑوں کی انتہا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کسی کو سہارا دینے یا کسی کو اللہ کی خوشنودی اور جنت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بہت کم ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کے نتائج خیر کے بجائے انتہائی سنگین بن جاتے ہیں۔ آج مادہ پرستی، نفسا نفسی، اخلاقی گراوٹ اتنی غیر مذموم ہو گئی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کی اس ضرورت یا اس اسلامی حکم کو ماننے تیار ہی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں اس نظریات کو تبدیل کر کے واضح کیا جائے تاکہ اہل عرب کی طرح یہ شرعی حکم موضوع گفتگو اور چہمگوئیوں کا باعث نہ بنے، بلکہ شریعت کا ایک عام جیسے دوسرے احکام ہیں اور جس کو ہم بخوشی قبول کرتے ہیں اس طریقے سے سمجھا جائے۔ آج ہمارے کردار اتنے گر گئے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی کہ حسد، بغض، جلن اور اس کے سامنے جو ہے اس اسلامی حکم کو بالکل جو ہے فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی مرد بالکل انتہائی پاکیزہ نیت کے ساتھ اور اپنے معاشی حالات کی تونگری کی وجہ سے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، تو اگر اس پہ نظر رکھتے ہوئے، گہری عقابی نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص آگے بڑھے اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے، اپنے اندر طاقت و قوت ہر قسم کی محسوس کرتے ہوئے، تو دوسری عورت جو ہے اس کا ساتھ یعنی کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اسلامی حکم کو جو ہے اتنا مطلب مذموم قرار دیا گیا ہے کہ اس کو اگر وہ
دوسری طرف یہ بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ قربانی دے بھی دے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا ہے، اس کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور چمگوئیوں کی شکار بن جاتی ہے وہ عورت۔ اور پھر یعنی کہ اگر ایک یہ تمام احکامات ہر عورت کے سامنے واضح ہونا چاہیے، ہر مومنہ کے سامنے واضح ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے دونوں طرفہ جو ہے تعاون شامل ہو۔ اگر کوئی ایک عورت ان اسلامی یعنی کہ 2 بیویوں میں سے، یا کوئی آدمی 3 یا 4 بیک وقت رکھ رہا ہے، ان میں سے کوئی 1 یا 2 کو یہ اس کی سنگینی اور اس کی جو ہے اہمیت معلوم ہے، وہ قربانی دے رہی ہے، لیکن دوسری نہیں دے رہی ہے، تو وہ تنہا جو ہے قربانی دیتے دیتے پستی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے جو ہے اتنا ظرف اور اس کے لیے تمام اخلاقی خوبیاں اور اس کی یعنی کہ باریکیاں اور اس قربانیاں کی جو ہے اہمیت جو ہے تمام خواتین کی نگاہ میں ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکام کی طرح اس حکم کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے مصداق بنائے، اور ہم سب عورتوں میں اتنا ظرف پیدا کرے ہم جو ہے اس قربانی کے لیے تیار ہو سکیں۔ اگرچہ کہ یہ بہت بڑا اور سنگین فیصلہ ہے، لیکن بہرحال شریعت کا ایک حکم ہے۔ اگرچہ کہ یہ حکم جو ہے امر کے حکم میں نہیں، امر کے صیغے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اذن کے طور پر ہے، لیکن کبھی کبھی اذن کا صیغہ جو ہے معاشرے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے امر پر دلالت کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم عالمات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو خواتین کے درمیان ان احکامات کو عام کریں، اور خاص طور سے اخلاقی گراوٹوں سے بچانے کے لیے اس قسم کے جو ہے اجتماعات اور مہمات چلائیں کہ ہماری خواتین کے اندر اخلاق کے اعلیٰ درجے پیدا ہوں، اعلیٰ ظرفی، قربانی، ہمدردی، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کا جذبہ، کیونکہ جب ہماری نگاہوں میں آخرت گھپی ہوئی ہوگی اور جنت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، تو ہم جو ہے اس طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔